العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلباء، حسامی کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے ایک عنوان نظر آ رہا ہے، النصاب جعل علة بصفة النما، اور نیچے عبارت ہے کتاب کی، وَكَذَلِكَ نِصَابُ الزَّكَاةِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ عِلَّةٌ اسمًا. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے سے علت کا ذکر چل رہا ہے. ایک تو علت کاملہ آئی تھی کہ تینوں اعتبار سے علت ہو، اسمن بھی، معنن بھی اور حکمن بھی. اور 6 قسمیں اور آئی تھی کہ ایک اعتبار سے علت ہو، 2 اعتبار سے نہ ہو، یا 2 اعتبار سے علت ہو، 1 اعتبار سے نہ ہو. اس طرح جب ساری شکلوں کو نکالتے ہیں تو کل 7 قسمیں وجود میں آتی ہیں. پہلی قسم تو تینوں اعتبار سے علت کاملہ ہے، باقی اور 6 قسمیں نکلیں گی جو علت قاصرہ کہلاتی ہیں. یہ ساری قسمیں گزر چکی ہیں. علت کاملہ کی مثال بیع مطلق آئی تھی. علت قاصرہ میں اسمن بھی علت ہو، معنن بھی علت ہو، حکمن علت نہ ہو. اس کی اب تک 2 مثال آ چکی ہے. ایک مثال بیع موقوف اور بیع بشرط الخیار، فضولی کی بیع. وہاں پر بھی اسمن علت ہے، معنن علت ہے، لیکن حکمن علت نہیں. دوسری مثال آئی تھی عقد اجارہ، اسمن بھی علت ہے، معنن بھی علت ہے، لیکن حکمن علت نہیں. آج تیسری مثال ہے، اسمن بھی علت، معنن بھی علت، لیکن حکمن علت نہیں. ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں پھر سے اسمن کا کیا مطلب ہے، معنن کا کیا مطلب ہے اور حکمن کا کیا مطلب ہے. تازہ کر لیتے ہیں. بتایا تھا علت کے اسمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علت اس حکم کے لیے وضع کی گئی ہے، یہ اسمن ہے. معنن کا مطلب ہے کہ وہ علت اس حکم میں مؤثر ہے. اور حکمن کا مطلب یہ بتایا گیا کہ اس علت کے پائے جاتے ہی حکم پایا جائے. تینوں اعتبار سے علت ہوگی تو علت کاملہ، لیکن ابھی ذکر چل رہا صرف 2 اعتبار سے علت ہو، اسمن علت ہو، معنن علت ہو، لیکن حکمن علت نہ ہو. عقد اجارہ بھی اسی میں سے ہے، بیع موقوف بشرط الخیار بھی اسی میں سے ہے. یہ تیسری مثال ہے نصاب زکوٰۃ. شروع سال میں زکوٰۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب مقرر کیا، جس نصاب کی تفصیل سونے کی، چاندی کی، دراہم، دینار کی، جانوروں کی نصاب کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. اور آپ کو معلوم بھی ہوگا یہاں نصاب زکوٰۃ سے بحث نہیں، اصل نصاب زکوٰۃ کے بارے میں یہ سمجھانا ہے کہ نصاب زکوٰۃ، وجوب زکوٰۃ کے لیے اسمن بھی علت ہے اور معنن بھی. اسمن اس لیے علت ہے کہ نصاب کو وجوب زکوٰۃ کے لیے وضع کیا گیا، وجوب زکوٰۃ کے لیے وضع کیا گیا، تو اسمن علت ہے. تھوڑی سی عبارت دیکھیے اب. وَكَذَلِكَ نِصَابُ الزَّكَاةِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ عِلَّةٌ اسمن. نصاب زکوٰۃ شروع سال میں اسمن علت ہے. ابھی بتایا اسمن علت کا مطلب کہ اس علت کو اس حکم کے لیے وضع کیا گیا، تو شریعت نے نصاب کو وضع کیا ہے، مقرر کیا ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے. لِأَنَّهُ وُضِعَ لَهُ، اس لیے کہ اس کو اس کے لیے وضع کیا گیا. یہ اسمن کی بات ہو گئی. معنن بھی علت ہے، ومعنن، معنن بھی علت ہے نصاب. معنن کا مفہوم یہ بتایا گیا تھا کہ وہ علت اس حکم میں مؤثر ہو، تو نصاب وجوب زکوٰۃ میں مؤثر ہے. چونکہ نصاب کی وجہ سے آدمی کے اندر غنا ثابت ہوتا ہے، مالداری ثابت ہوتی ہے. گویا نصاب ایک حد فاصل ہے فقر و غنا کے بیچ، غنی اور فقیر کے بیچ وہ ایک حد فاصل ہے. اور جب یہ غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو ضروری ہے اس کے اوپر کہ یہ غریبوں کے ساتھ
فقراء کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرے. ومعنى لكونه مؤثرا في حكمه، معنن بھی اس لیے کہ یہ مؤثر ہے حکم یعنی وجوب زکوٰۃ میں. کیسے؟ لأن الغناء يوجب المواساة، اس لیے کہ مالداری غمخواری کو واجب کرتی ہے. جب یہ نصاب کا مالک ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا تو غنی ہو گیا. اس کے غنی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ فقراء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرے. مواسات کے معنی ہے غمخواری کرنا. یہ بات بھی ہو گئی. آپ سمجھ گئے کہ اسمن بھی علت ہے نصاب وجوب زکوٰۃ کے لیے، معنن بھی علت ہے، لیکن حکمن علت نہیں ہے. اب اس کو سمجھئے کہ حکمن کیوں علت نہیں ہے. مالک نصاب ہوتے ہی فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں، جب تک سال نہ گزر جائے. دیکھیے فوراً حکم نہیں پایا گیا، بلکہ حولان حول تک مؤخر ہو گیا. صفت نما بڑھوتری کے پائے جانے تک مؤخر ہو گیا کہ جب سال گزر جائے، نما کا تحقق ہوگا، بڑھوتری کا تحقق ہوگا، تو اب اس سے زکوٰۃ لینا اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنا آسان معلوم ہوگا، گرانی نہیں ہوگی. فوراً نصاب کا مالک ہوتے ہی شریعت نے زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا ہے. یہی دلیل ہے اس بات کی کہ نصاب وجوب زکوٰۃ کے لیے حکماً علت نہیں ہے، ورنہ فوراً زکوٰۃ واجب ہو جاتی. اسی کو آگے کا حکماً علت نہیں، لیکنہ جعل علتاً بصفت النما، لیکن اس نصاب کو علت قرار دیا گیا صفت نما کے ساتھ. نما کے معنی ہے بڑھوتری، اور اس نما اور بڑھوتری کے قائم مقام شریعت نے حولان حول کو قرار دیا. اب آگے کی عبارت دیکھیں. یہاں تک بات ہو گئی اسمن علت ہے، معنن علت ہے، لیکن حکمن علت نہیں، اس لیے کہ وجوب زکوٰۃ کو شریعت نے نما بڑھوتری کے پائے جانے تک مؤخر کر دیا، اور نما اور بڑھوتری کے قائم مقام حولان حول کو کر دیا ہے. اب آگے یہ ہے کہ یہ علت ہے لیکن مشابہ بالسبب ہے. اس کو سمجھانا ہے کہ مشابہ بالسبب کیسے ہے. اوپر کے سبق میں ایک ضابطہ آیا تھا، کل ایجاب، ہر وہ ایجاب جو، ہر وجوب، حکم کا وجوب زمان کی طرف منسوب ہو، وہ مشابہ بالسبب ہوتے. تو چونکہ شریعت نے وجوب زکوٰۃ کو بھی حولان حول ایک زمان تک مؤخر کیا ہے، اس لیے بڑی آسان پہچان ہے علت مشابہ بالسبب کی کہ وہ زمان کی طرف منسوب ہو. اور دوسری پہچان ایک اور بیان کریں گے مصنف کہ علت اور حکم کے درمیان میں کوئی واسطہ ہو. پہلے وہ سمجھ لیں زمان کی طرف منسوب ہونے کی، فلما تراخا حکم ہو، جب اس کا حکم مؤخر ہو گیا یعنی نما تک، حولان حول تک، تو اشبہ الاسباب، یہ سبب کے مشابہ ہو گیا. یہ بات بھی آسان ہے. مشابہ بالسبب ہونے کی اور دو پہچان بتلا رہے ہیں کہ یہ نصاب علت ہے لیکن مشابہ بالسبب ہے. وہ پہچان یہی بتلائیں گے کہ بیچ میں ایک واسطہ ہے نما کا، جو ایک امر منفصل ہے، ایک علیحدہ امر ہے. کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم مؤخر ہوا ایک ایسی چیز کی طرف جو نصاب سے پیدا نہیں ہوئی ہے؟ مراد نما ہے. نما جو ہے نصاب سے پیدا نہیں ہوتا، بڑھوتری جو پیدا ہوتی ہے، حقیقی بڑھوتری تو پیدا ہوتی عمل تجارت سے، تجارت کرنے سے، اور نمہ حکم پیدا ہوتی ہے حکم الہی سے. اس کو الٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو اللہ ہے، تو نمہ حقیقی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور نمہ حکمی ہمارے اعمال تجارت سے پیدا ہوتی. دیکھیے نما جس کا تحقق ہوا اور جس نما کے پائے جانے تک زکوٰۃ کو مؤخر کیا گیا، وہ نما نصاب سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک امر فاصل الگ چیز ہے. وہ نامہ حقیقی عمل تجارت سے، حکم باری سے ایک امر منفصل ہے. وہ کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ وجوب زکوٰۃ کا حکم مؤخر ایسی چیز کی طرف، یعنی بڑھوتری جو نصاب سے پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ یا تو عمل تجارت سے یا حکم الہی سے. معلوم ہوا کہ نما جو بیچ میں جس تک زکوٰۃ کو مؤخر کیا گیا یہ امر منفصل ہے. کوئی اب تین چیزیں ہو گئی، وجوب نصاب، وجوب زکوٰۃ، دونوں کے بیچ میں امر منفصل ہے وہ نما.
امر منفصل کے واسطہ کے پائے جانے کی وجہ سے یہ مشابہ بالسبب ہے. تو مشابہ بالسبب کی ایک اور پہچان آ گئی جہاں پر علت اور حکم کے بیچ میں کوئی واسطہ ہو. الا ترى انه انما تراخى الى ما هو ليس بحادث به، کیا تو نہیں دیکھ رہا یہ مؤخر ہو گیا ایسے حکم کی طرف جو حادث اس سبب اس علت کی اس نصاب کی وجہ سے پیدا نہیں بلکہ عمل تجارت سے صفحہ پلٹ لیں. اور یہ دوسری وجہ بتلا رہے مشابہ بالسبب ہونے کی. وَإِلَى مَا هُوَ شَبِيهٌ بِالْعِلَلِ، یہ شروع صفحے کی عبارت ہے، صفحہ پلٹ لیا آپ نے. اور جو علت کے مشابہ ہے اس چیز کی طرف جو علت کے مشابہ ہے مراد وہی نما ہے، چونکہ یہ وصف غیر مستقل ہے اور وصف غیر مستقل ہونے کی وجہ سے شبیہ بالعلل ہے، تو اس لیے اس کو اب مشابہ بالسبب کہیں گے. دیکھا جائے تو دونوں چیزیں ایک ہی ہے، پیچھے بھی نما ہی ہے، شبیہ بالعلل وصف غیر مستقل بھی نما ہی ہے، تو دونوں ایک ہی ہے. اسلوب اور القاء کا طرز الگ الگ ہے، بیان کا طرز الگ الگ ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ نصاب زکوٰۃ اسمن بھی علت ہے، معنن علت اسمن اس لیے کہ نصاب کو وجوب زکوٰۃ کے لیے وضع کیا گیا، معنن کہ وہ نصاب مؤثر ہے وجوب زکوٰۃ میں، اور حکمن اس لیے علت نہیں ہے کہ نصاب کے پائے جاتے ہی فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بلکہ حولان حول. اور ایک بات یہ بتلائی گئی کہ علت جو نصاب ہے یہ علت بھی ہے اور مشابہ بالسبب ہے. مشابہ بالسبب ہونے کے متعلق ایک بات تو یہ کہ وہ زمان یعنی حولان حول تک مؤخر ہے، یہ پہچان ہے مشابہ بالسبب ہونے کی. دوسری پہچان یہ ہے کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہو، جیسے نما جو ایک امر منفصل ایک جدا امر ہے جو در حقیقت نصاب سے نہیں بلکہ عمل تجارت سے پیدا ہوتا ہے یا حکم باری سے، وہ بیچ میں ایک واسطہ اس تک مؤخر ہو گیا. یا شبیہ بالعلل جو وصف یعنی نما علت غیر مستقلہ اس تک مؤخر ہو گیا. یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.